بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ اسماء الحسنہ کی اس سیریز میں آج کے اسم پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے ایک دفعہ پھر کہ ان پروگرامز کو کار خیر سمجھتے ہوئے اپنے پیاروں کو، اپنے فیملی ممبرز کو اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہم اس کار خیر کو مزید بڑھا سکیں۔ تو صاحبان کرام، کچھ اسماء ایسے ہیں جو بندے کے دل میں محبت کی گرمی پیدا کرتے ہیں، اور کچھ اسماء ایسے ہیں جو بندے کے ایمان میں پاکیزگی پیدا کرتے ہیں۔ کچھ اسماء سالک کو آغوش دیتے ہیں اور کچھ اسماء سالک کو تنزیہ کی چوٹی پر چڑھا دیتے ہیں۔ جہاں زبان خدا کا لفظ بولتی ہے مگر دل ہر تشبیہ سے لرزتا ہے، ہر مماثلت سے کانپتا ہے اور ہر فاسد خیال سے پناہ مانگتا ہے۔ انہی اسماء میں ایک اسم ہے القدوس۔ القدوس وہ جو سب سے زیادہ پاک ہے، تقدیس کی انتہا ہے، ہر داغ سے منزہ، ہر کمی سے بلند، ہر کمزوری سے پاک، ہر غفلت سے بری، ہر خطا سے مابرا۔ اور یہ پاکیزگی، یہ تقدس محض اخلاقی پاکیزگی نہیں، یہ وجودی پاکیزگی ہے۔ یعنی اللہ کی ذات، اس کے اسماء، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کا عدل، اس کا کلام، سب ہر نقص اور ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جسے علم کلام کی زبان میں مخالفت الحوادث کہا جاتا ہے، یعنی حادث مخلوقات اور قدیم مالک الملک۔ تو یہ فرق ہے قدیم کا حوادث کے ساتھ۔ اللہ خالق ہے اور مخلوق سے کسی بھی پہلو سے مشابہ نہیں۔ مخلوق میں جو سب سے کامل ہوا، اس کے وجود میں بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، کیونکہ مخلوق زمانی ہے، مخلوق محدود ہے، مخلوق حادث ہے۔ اور اللہ تو ازلی ہے، اللہ تو ابدی ہے، اللہ زمان و مکان سے آزاد ہے۔ زمان و مکان کے حضور سے پہلے نہ وقت تھا نہ جگہ تھی، ٹائم اینڈ اسپیس سے بھی بیونڈ، مگر اللہ موجود تھا۔ تو یہاں القدوس کا پہلا اثر دل پر پڑتا ہے۔ تسبیح کا شعور بھی ضروری ہے کہ تسبیح صرف زبان کی تکرار نہیں، this is not the repetition of the words only، یہ ذہن اور دل کی حفاظت ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ صرف کسی مقصد کے لیے اس نام کو دہرا نہیں رہے ہیں، بلکہ اپنے انٹلیکٹ کو، اپنی مائنڈ کو اور اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف کوئی عیب دار صفت منسوب نہ ہو، کوئی انسانی کمزوری اس کی طرف نہ لوٹے، کوئی زمانی کیفیت اسے نہ چھو سکے۔ تو جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر کے ہر باطل تصور پر ایک کاری ضرب لگاتا ہے۔ نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ اس پر غفلت آتی ہے، نہ اس کے علم میں کمی آتی ہے، نہ اس کے عدل میں کوئی ٹیڑھا پن آتا ہے یا توازن خراب ہوتا ہے، نہ اس کی رحمت میں کوئی اضطراب ہوتا ہے۔ وہ قدوس ہے۔ اور قدوسیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی حقیقت ہر تصور کی گرفت سے پاک ہے اور ہر تشبیہ کی قید سے آزاد۔ لیکن صاحبو، القدوس صرف اللہ کی تنزیہ کا نام نہیں، یہ بندے کی تربیت کا نام بھی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو سب سے پاک مانتا ہے تو پھر بندے کے اندر بھی ایک طلب جاگتی ہے، کیونکہ آپ القدوس کا قرب چاہ رہے ہیں، آپ اس تقدیس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ جب جو القدوس ہے، آپ اس کو پاک مانتے ہیں
تو پھر آپ کے اندر، آپ کے ایمان میں، آپ کے علم میں، آپ کے قصد میں، آپ کے عمل میں یہ خواہش اور یہ طلب جاگتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی پاک کریں۔ ہم آج ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں پر تقدیس کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہ گیا ہے۔ کوئی چیز آج کے انسان کے لیے مقدس نہیں ہے۔ وہ جس طرح سے چاہتا ہے اس کے بخیے ادھیڑ دیتا ہے۔ یہ تقدیس کا نہ ہونا ہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر آپ خاکے بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ تقدیس انسان کے اندر نہیں رہ گئی۔ اب کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی مقدس نہیں ہے۔ تو جب آپ القدوس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قرب میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے باطن میں، آپ کے اندر خود بھی پاک ہونے کا جذبہ جاگتا ہے، کیونکہ جس رب کا نام قدوس ہے اس کی طرف جانے والی راہ میں آلودگی کا، پولوشن کا بوجھ نہیں چلتا۔ دل اگر آلودہ رہے، نیت اگر میلی رہے، عبادت اگر مفاد کی آمیزش اور ریا بن جائے، تو سالک کی زبان ذکر کرتی رہے، جتنا مرضی ذکر کرتے رہیں اور جتنی مرضی تعداد میں کرتے رہیں، مگر حقیقت میں وہ جسے کہتے ہیں نا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کہ تسبیح تو گھومتی رہ گئی مگر دل نہیں پھر پایا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آپ جتنا مرضی پڑھتے رہیں گے، اگر آپ نے اپنے دل کے اندر اس خواہش کو بیدار نہیں کیا کہ آپ کو بھی اپنی تقدیس کے اوپر جانا ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کس طرح اتنے میلے رہ سکتے ہیں جبکہ آپ جس کے خلیفہ ہیں وہ القدوس ہے جی؟ تو حقیقت یہی رہے گی کہ پھر آپ اپنے ہی گرد گھومتے رہیں گے۔ اس لیے القدوس کی معرفت کا پہلا عملی قدم یہ ہے کہ آدمی اپنے علم و فہم کی حفاظت کرے، آلودہ جی غصے تعصب کے اوپر مبنی علم سے دستبردار ہو۔ وہ علم جو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے، وہ اس سے پاک ہو جائے۔ علم اگر صرف حواس کے مشاہدات تک محدود رہ جائے تو انسان صاحب و حیوانی دائرے سے آگے نہیں جاتا۔ حیوان کے پاس بھی تو حواس ہی ہیں اور وہ اسی حواس کے علم کے اوپر ہی چلتا رہتا ہے۔ تو تقدیس کے دائرے میں جانے کے لیے اس سے آگے نکلنا ہوتا ہے، اور اگر علم محض خیالی تصویروں اور واہمی تشکیل کا حاصل ہو تو ایمان کے اندر دھند اتر آتی ہے۔ القدوس سالک کو سکھاتا ہے کہ اپنے ذہن کی دنیا کو بھی پاک کرو، اپنے خیال کو بھی صاف کرو، اس کی بے مہار روانی نہ ہو، وہم کے خود ساختہ بتوں سے اور ایسی تصویروں سے جو اللہ کی حقیقت کو محدود کر دیں، ان سے بچیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو شک و شبہ سے پاک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایمان ایک کامل حقیقت ہے۔ اس میں اگر شک کی آمیزش آ جائے، اس میں اگر ریب آ جائے تو اس کی پاکیزگی پر دھبا لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا پہلا قدم۔ اب دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے کہ عبادات کی تطہیر ہو، نماز میں اخلاص۔ نماز میں اخلاص یہ ہے کہ اللہ سے اللہ ہی کے لیے مانگا جائے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کی جائے، کسی اور تمنا کے لیے نہیں، محض دنیاوی نفع کے لیے نہیں، ورنہ عبادت کے اندر ایک باریک آمیزش پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ آمیزش کبھی کبھی انسان کو شرک کے سائے سے مشابہ ہو جاتی ہے، یعنی بندہ اللہ کے ساتھ اپنے فائدے کو اصل بنا دیتا ہے۔ القدوس صاحبو بندے کی عبادت کو صاف کرتا ہے، نیت کو صاف کرتا ہے،
طلب کو صاف کرتا ہے، توجہ کو صاف کرتا ہے۔ یہ اسم سالک کو یہ سکھاتا ہے کہ نماز میں سب سے بڑا سوال یہی ہو، یا اللہ مجھے اپنے لیے کر لے۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے جسے کہتے ہیں دل کی تطہیر، علم کی تطہیر۔ دوسرا سٹیپ ہو گیا اپنی عبادات کی تطہیر، اور پھر تیسرا قدم ہے پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ، دل کی تطہیر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دل محل ربانی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ جو بری عادتیں ہیں، یہ جو ہمارا نفس ہمارا ہے، اس کا کچرا اور اس کے کانٹے جو حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، حرص ہے، شہوت کی بے لگامی ہے، غیبت اور بدگمانی ہے، یہ سب کے سب اس محل ربانی ہمارے دل کے اوپر ایک دھول ڈال دیتے ہیں، ایک ڈسٹ آ جاتی ہے اس مرر آف دی ہارٹ کے اوپر۔ تو القدوس کی تجلی انہی دھولوں کو، انہی دھبوں کو دھوتی ہے۔ یہ القدوس کا وہ نور ہے جو انسان کو عارضی وابستگیوں سے الگ کر کے اصل حقیقت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ اسم نفس امارہ کی محدودیت سے اوپر اٹھا کر وحدت کی طرف سفر کراتا ہے، خیال کی تہداریوں کو صاف کرتا رہتا ہے، اور دنیاوی تجربے کو باطنی قرب کے ساتھ پاکیزہ بناتا رہتا ہے۔ تو جیسے ہم اپنی سیریز میں اسم کے اوپر، موسوم کے اوپر بات کرتے آئے ہیں، اسی طرح سے ہم نے اب اللہ کے اسم کا جب ذکر کیا تو عبداللہ کے بارے میں آپ کو بتایا، پھر رحمان کا ذکر کیا تو عبد الرحمن کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بتایا، رحیم کا ذکر کیا تو عبد الرحیم کیا ہے، مالک کا ذکر کیا تو عبد المالک کیا ہے۔ اسی طرح اب القدوس کا ذکر ہے تو عبد القدوس کیا ہے بھائی۔ اسی لیے عبد القدوس کا تصور بھی محض نام نہیں ہے، یہ ایک اسٹیشن ہے، یہ ایک مقام ہے۔ اور عبد القدوس کے مقام کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ عبد القدوس وہ مقام ہے جس پر پہنچ کر انسان وہ پہنچتا ہے جس کا دل پاک ہو چکا ہو، اور اس دل میں، عبد القدوس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، یعنی دنیا دل میں رہے مگر مرکز نہ بنے، تعلقات رہیں مگر معبود ان کی پرستش نہ اپنے تعلقات کی شروع کر دیں، اسباب رہیں مگر ان کے اوپر بھروسہ اور اندھا بھروسہ ہی نہ رکھ لیا جائے۔ جس دل میں صاحب اللہ بھر جائے وہ دل ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے، پاکی ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کا محور بدل جاتا ہے۔ وہ دل اپنی پاکیزگی کو لوگوں کے سامنے ثابت نہیں کرتا، وہ دل اپنی پاکیزگی کو اللہ کے سامنے محفوظ کرتا ہے۔ اسی مقام پر وہ مشہور قول بھی بطور معنی بیان کیا جاتا ہے کہ زمین و آسمان اللہ کو نہیں سمو سکتے مگر مومن بندے کا دل، یعنی دل معرفت الہی کے انوار کا ظرف بن جاتا ہے۔ جب القدوس کا عرفان چاہیے اور جب وہ مومن کا دل اس کا گھر ہے تو پھر اس خانہ خدا کو صاف اور تقدیس والا ہونا چاہیے، اس کی تطہیر ہونی چاہیے۔ یہ ظریفت قلب کا بیان ہے، یہ کہ اللہ کی معرفت کا نور دل میں اترتا ہے اور دل اسی نور کے مطابق پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہیں، ایک عام سا جملہ ہے جو کتب تصوف میں بطور معنی مذکور ہوتا ہے، اسے حدیث کے طور پر قطعی
صنعت کے ساتھ سمجھ کر نہیں بلکہ مانوی حکمت کے طور پر رکھنا زیادہ محتاط ہے۔ اب اسی اسم کے ایک اور انر معنوں میں جاتے ہیں اور باطنی اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گاؤں اپنی اصل کی طرف لوٹنا قدوسیت میں گویا رجوع کا مفہوم بھی ہے۔ آدمی فانی دنیا کی میل سے نکل کر ابدی حقیقت کی تقدیس کی طرف لوٹتا ہے۔ ہر وہ شے جو اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہے دراصل قدوسیت کے ساتھ سفر میں ہے یا قدوسیت کی طرف سفر میں ہے۔ تو یہ ہے دائمی تطہیر کا، پیوریفیکیشن کا راز۔ ہر دن کچھ میل اترے، ہر دن آپ کوشش میں رہیں کہ آپ نے اس آئینہ دل کی کچھ نہ کچھ صفائی کرنی ہے۔ ہر رات کچھ دھند چھٹے، ہر سجدہ کچھ گرد جھاڑے، اور یوں بندہ اپنے رب کے قرب میں صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نام پاکیزگی کو ذکر کی صورت میں اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے، اور اس ذکر کو ادب کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ یہ لازمی حکم نہیں، ایک رجائی عمل ہے۔ اصل بھروسہ عدد پر نہیں ہے، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل پر ہے۔ اگر دل میں بے جا فکریں صاحب و بڑھ جائیں، اگر آپ کے دل میں خیالات کی بھیڑ لگ گئی ہو، یا آدمی خود اپنے ہی ذہن کے شور میں پریشان رہنے لگے، تو پھر کچھ دن، صوفیاء تو عموماً 40 دن کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہاں تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یکسو ہو کر ارتکاز توجہ کے ساتھ یا قدوس 100 مرتبہ پڑھا کریں، ایک تسبیح پڑھا کریں، اور ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اتنا کہیں کہ اے قدوس، اے جو سب سے پاک ہے، سب عیب سے منزہ ہے، میرے دل کو پاک کر دے، میرے خیال کو پاک کر دے، میرے علم کو پاک کر دے، میری نیت کو پاک کر دے، میرے عمل کو پاک کر دے، میری نگاہ کو پاک کر دے، میری گفتار کو پاک کر دے، میرے کردار کو پاک کر دے۔ تو اپنے لیے پاکی مانگیے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے جہاں جہاں پر آپ کو پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، ذکر کا ثمر احساس سے نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ آپ کو صرف ایک فیل گڈ ہو، صرف ایک احساس ہو اچھا سا، ہرگز نہیں۔ ذکر کا ثمر یا ذکر کا پھل اصلاح سے ہے، تبدیلی سے ہے، کتنا آپ امپروو کرتے ہیں اس سے ہے۔ اس لیے اس ذکر کے ساتھ، بلکہ کسی بھی ذکر کے ساتھ، یہ چھوٹے چھوٹے سے عہد کرتے رہا کریں کہ آج میں ایک حسد کو کم کر دوں گا، ایک کینہ کو چھوڑ دوں گا، ایک جھوٹ سے بچوں گا، ایک غیبت کم کر دوں گا، ایک نماز میں نیت کو صاف کر دوں گا، آج کے دن میں ایک سجدہ مکمل پاکیزگی کے ساتھ قدوس کے ساتھ جڑتے ہوئے کر جاؤں گا، کیونکہ القدوس کی طرف سفر صفائی کے بغیر نہیں ہوتا۔ عرب اسی کیفیت میں، اسی پاکیزگی کی طلب، اسی عاجزی، اسی رجا کے ساتھ آپ نے پھر دعا میں داخل ہو جانا ہے کہ اے القدوس، اے سب سے پاک، ہمارے ایمان کو شک کی آمیزش سے پاک کر، ہماری عبادت کو ریا اور مفاد کی ملاوٹ سے پاک کر، ہمارے دل کو حسد، کینہ، تکبر اور بدگمانی کے کانٹوں سے پاک کر، ہماری زبان کو فحش کوئی، عیب کوئی، جھوٹ سے اور غیبت سے پاک کر دے، ہمارے ارادوں کو
خیر کے لیے خالص کرتے، اسے دوسروں کے لیے اور ہمارے اپنے لیے بینیفیشل کرتے، اور ہماری زندگی کو اپنی رضا کے لیے صاف کرتے۔ اے قدوس، ہمیں اپنے قرب کی طرف لے جا اور ہمارے اندر وہ نور رکھ دے جو محل کو دھو دے، وہ تسبیح عطا کر جو غلط خیال کو توڑ دے، وہ اخلاص عطا فرما جو ہمارے عمل کو قبولیت کی خوشبو دے۔ آمین ثم آمین۔ تو القدوس سے جڑنے کے لیے اپنے آپ کی صفائی اور تطہیر ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔